جب سے یہ آئے ہیں اس وقت ہے 700 ارب قرضہ پاکستان پہ۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کو آواز دی ہے، وہ اس کے اوپر آئے ہیں۔ سید نصیر الدین جو ہیں وہ پورا علم کا سمندر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ آج پالیسی ساز بیان دیا ہے ہمارے قائد محترم عاصم منیر چیف صاحب نے، اور وہ پورے پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، کیسے کامیابیاں کر سکتے ہیں، وہ ایک طرح لحاظ سے ویسے تو قائد اعظم سے بھی فوج کو گلا تھا کہ قائد اعظم کہتے تھے آپ پالیسی ساز نہیں ہیں، آپ نوکر ہیں قوم کے، لیکن ہمارے جرنیل کامیاب ہو گئے، قائد اعظم ناکام ہو گئے۔ پاکستان کے جو بنا پاکستان، یہ عالم اسلام کے اور خاص طور پر بڑے صغیر کے مسلمانوں کی آواز لے کے قائد اعظم چلے، اور وہ مقدمہ جس کی وہ وکالت کر رہے تھے، وہ مقدمہ انہوں نے جیت لیا اور پاکستان بن گیا۔ لیکن جب پالیسی سازی میں قائد اعظم نے صرف اپنے آپ کو کہا کہ میں پاکستان بنانے والا ہوں، میں نے یہ مقدمہ جیتا ہے برے صغیر ہند و پاک کا، اس لیے پالیسیاں بھی میں دوں گا، تو جرنیلوں نے مل کے قائد اعظم کو ہرا دیا۔ وہ ہار کے جا بیٹھے، جب بٹھائے گئے زیارت میں، ان کے سانس باقی تھے، اور ڈے ٹو ڈے معاملات کے اندر بیماری کی کیفیات کے باوجود وہ پاکستان کو چلا رہے تھے۔ انہوں نے فوج کو کہہ دیا کہ آپ پالیسی ساز نہیں ہیں، پالیسی ساز یہاں کے عوام ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ ہمارے جو بعد کے ہمارے زماں ہیں، جو تاریخ لکھنے والے بھی ہیں، انہوں نے قائد اعظم کی یہ شکل اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ بس وہ بانی پاکستان، بانی پاکستان، اور بانی پاکستان کو تو آپ نے ہرا دیا، اور وہ زیارت سے نکلتے ہوئے کراچی ٹریک روڈ پہ انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ وہ قصہ تو وہیں ختم ہو گیا تھا، لیکن آج پھر 76-77 سال بعد ہمارے دوسرے جو قائد بنے ہیں عاصم منیر صاحب نے، انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے کردار کا، اپنے حق کا، جو قوم کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، وہ آج انہوں نے فرما دیا۔ اب دیکھیے، میری ایک اپنی سوچ ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان تباہ برباد
اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں اگر پالیسیاں بنانی ہے فوج نے، پاکستان کے لوگ کیسے رہیں، کیا پہنیں، کیا کھائیں، تو پھر بھی وہ بیچارے گھاس کھائیں گے اور تو کچھ نہیں کھائیں گے. 25-30 کروڑ لوگ گھاس کھائیں گے جیسے اب ہم کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ ابھی کہتے ہیں ہم نے معیشت چلا رہی ہے. وہ آج بھی آیا ہوا ہے کہ 430 ارب کا قرضہ تھا پاکستان پہ. جب سے یہ آئے ہیں اس وقت ہے 700 ارب قرضہ پاکستان پہ، تقریباً ڈبل ہو گیا ہے. اب یہ انہوں نے ترقی کرنی تھی، اس کے بجائے وہ قرضہ ڈبل کر دیا ہے ہر بچے پہ، پیدا ہونے والے بچوں پر بھی. اور اس کے بعد اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کو ماننا پڑے گا، زرعی ٹیکس. اور ہماری قوم، کبھی میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہوں، قوم تو آواز اپنے پالیسیوں کا یا اپنے سوچوں کا انتخابات کے اندر کر دیتی ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں، یہ پالیسیوں. اب ان کی کسی آواز کو کوئی ایکنالوج ہی نہ کرے تو میں قوم کو کا اس میں دوست نہیں دوں گا. قوم اپنا فیصلہ کر دیتی ہے. جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک جنگ لڑی گئی ہے اور ہم لڑ رہے ہیں. 76 سال میں جمہوریت کی جنگ لڑی گئی ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان ہی نہ رہ جائے پیچھے، مڑ کے دیکھیں تو پاکستان ہی نہ ہو. تو اس لیے میں تو اپنے آپ کو ایک ہودی خان سمجھتا ہوں. ہودی خان وہ ہوتا ہے، علامہ اقبال نے بھی فارسی نظم میں وہ ایک پوری نظم لکھی ہے ہودی خانی پہ. ہودی خان جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں جب اونٹ قافلے میں چل رہے ہوتے ہیں رات کو، اور اندھیرے کی وجہ سے وہ کچھ اونٹ بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ اس اندھیرے میں ان کو آواز دینے کے لیے وہ اونچی آواز کر کے ان کو بلاتا ہے، جس پر وہ اونٹ واپس قطار میں آ جاتے ہیں. اور پھر وہ بھاگے ہوئے اونٹ جو ہے آپ اپنے ڈسپلن میں آ کر اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. تو جو ہودی خان ہوتا ہے اس کی وہ کوئی لیڈر نہیں بننا چاہتا، وہ تو ہے کہ میں ہودی خان ہوں. اب میں چھوٹا سا ہودی خان ہوں. ہمارے تمام لیڈر آواز دیتے ہیں قوم کو، قوم چلنا شروع کر دیتی ہے، جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور بعد میں وہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ڈیل کر لیتے ہیں. قوم پھر بھی یا تو
مدد بغیر مدد کے رہ جاتی ہے، بے یاروں مددگار ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں، یہ آج باتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے 24 نومبر کا کہہ دیا ہے، اب اور سارا دن بلکہ کل سے ہمارا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، حلیمہ بی بی کیا کریں گی، ان کی بشریٰ بی بی کیا کریں گی، کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا، کراچی والے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن کے اندر وہ ان چیزوں کو آرگنائز بھی کر لیں۔ جب بھی عمران خان نے اپنی پارٹی کو آواز دی ہے، وہ اس کے اوپر آئے ہیں۔ اگر اور اس کا رستے میں رکاوٹیں کتنی ہوتی ہیں، عمران خان کی پارٹی کے منزل تک پہنچنے میں کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ منزل کو نہیں بھول رہے۔ دیکھیں، وہ چل پڑتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا جو چاہ رہا ہے وہ کر گزرے۔ پھر کیا نہیں ہوتا، ان کے گھر، ان کے بچے، وہ خود مارے جاتے ہیں، اس ملک کے نوجوان، لیکن وہ آگے ضرور چلتے ہیں۔ اب اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تو لیڈرشپ بیٹھ کے حساب کرتی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ تقریباً جب سے وہ حکومت میں تھے یا نکلے ہیں، ایک لمبی لڑائی کا رستہ اختیار کیا تھا۔ ایک لمبا اگر لڑائی کا آپ رستہ اختیار کریں گے تو اس میں کئی خامیاں ہوں گی، بہت ساری لڑائیاں میں وہ آپ ہار جائیں گے۔ لڑائیاں تو ہار جائیں گے، لیکن جنگ آپ جیت جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے لمبی لڑائی کا، کہ اس میں رستہ چلتے ہوئے کئی جگہ پہ جو آپ کی دریا کی موج ہے، وہ رستہ بھول کے رستے میں صحرا آتے ہیں تو ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ کئی شاخیں اس دریا کی، وہ پانی وہیں کھڑا رہتا ہے، لیکن دریا چلتا رہتا ہے، اور وہ سمندر میں جا کے اپنی جان سمندر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور پھر وہ سمندر بن جاتا ہے، وہ دریا نہیں رہتا۔ وہ دریا جو چھوٹا سا چلا تھا، اس سمندر میں جا کے اسے سکون آتا ہے کہ یہ میری منزل ہے، اور وہ سمندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں تو ایک خودی خواہ ہوں۔ میں نواز شریف کے دور میں بھی آواز اونچی کرتا تھا، بھاگتے ہوئے ان کو اکٹھا کرتا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے کہ ہم تو نیند میں تھے، اس کی آوازوں نے ہمیں بھی جگا دیا ہے، سونے ہی نہیں دیتا یہ۔ تو اس میں تو وہی کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے میں اپنے گھر کو آگ لگاؤں، پہلے میں اپنا گھر جلاؤں، پھر جا کے روشنی ہوگی، اور اندھیرے میں چلنے والے قافلے کو رستہ ملے گا۔ میرا گھر تو جل جائے گا، اور کئی دفعہ جلایا انہوں نے، لیکن میں پھر آج کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے، تقریریں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق نہیں ہے، آئین کے خلاف ورزی ہے۔ جو ہمارے
کمانڈر ان چیف صاحب عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. خدا کے لیے جس ملک کے آپ لیڈر بن گئے ہیں اس کے سامنے شہباز شریف تو اتنا سا نظر آتا ہے, اتنا سا. وہ راضی ہیں, ان کو صاحب پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جائیں کوئی ان کو برا کہے اچھا کہے, وہ پھر ان کے مقدمے ختم ہو گئے. جو لوٹ مار کی ہوئی ہے انہوں نے وہ ہضم ہو گئی. اور لفظ وزیر اعظم کا لفظ جو ہے, صرف لفظ جو ہے, ہمارے یہاں کے لوکل سیاستدان کہتے تھے یہ ہسٹری ہوتا ہے. ہسٹری میں کبھی کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے؟ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ تو 30 دنوں کے وزیر اعظم تھے. اس نے کہا نہیں جاوید صاحب, ہسٹری از ہسٹری, ہسٹری. تو اگر یہ اب ہسٹری کے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود, نواز شریف صاحب خود, دو دفعہ وزیر اعلیٰ. اب ان کے بیٹے وہ بھی تیار ہیں, مریم نواز شریف اور حمزہ نواز شریف. ادھر زرداری صاحب کا بیٹا بھی تیار ہے. پھر انہوں نے بھی رستہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر بلاول نہیں تو پھر ان کی بیٹی دوسری, وہ کہتے ہیں شکل دیکھ لے, انداز دیکھ لے, بی بی بے نظیر کی طرح لگتی ہے. یہ تو وہ ہیں جن کے نام آگے آ رہے ہیں. اس ملک کے اندر لیڈرشپ اتنی نچلے لیول پہ بھی, ضلع کونسل کا چیئرمین بننے کے لیے بھی یہ اپنے ناک کی لکیریں کھینچتے رہتے ہیں. لیڈرشپ بنانے کے بجائے یہاں چاپلوس بنائے جاتے ہیں. اور چاپلوسوں کی جو فیصلے ہوتے ہیں یا لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہی دن جو آج پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں, اسی دن پہ وہ پہنچاتے ہیں. تو آپ دیکھیں, مجھے کوئی دوست, میری زیادہ تھا تعلق دوستی سید نصیر الدین صاحب سے, تو وہ تقریباً 25 سال تک دوستی رہی. اور ان کا ایک گورنر کا, وہ انہیں چاہ کے گورنر بھی کہتے ہیں, اور وہ سید مہر علی شاہ صاحب کے بعد سید نصیر الدین جو ہیں وہ پورا علم کا سمندر تھے. ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مجھے بھی کئی باتوں پہ اختلاف ہوتا تھا, لیکن جس وقت وہ حضور کا نام آتا تھا یا بی بی فاطمہ الزہرا کا نام آتا تھا, پھر وہ وجد کی کیفیت میں آ جاتے تھے. آج صبح کے وقت پہ اتفاق سے ان کا وہی میرا آ گیا سوشل میڈیا پہ, میں ان کا وہ رقص اور وہ نعت, تو وہ پورا گھنٹہ سنتا رہا. کوئی آپ کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ خود ہی خان ہوتا ہے, اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا, وہ ناچ رہا ہے, کیفیت ہی نہیں پتا اسے. تو وہ جیسے رومی نے کہا تھا مجبو دستار می رقصم, مجبو دستار می رقصم. تو ایک کیفیات ہے, وہ کیفیت میرے پہ طاری ہوئی ہے کہ میں
یہودی خانی کرتا رہوں گا، اس کے بدلے میں جو جس کا چیز چاہے کر لے، لیکن قوم کو آپ جس طریقے سے پوری اس کی رگ و پے میں زہر بننا چاہتے ہیں، خدا آپ کو آپ کے عہدے مبارک کرے ان عہدوں میں، بلکہ طاقت بھی آپ ڈال دیتے ہیں، دن بھی آپ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی جرنیل جو جرنیل ہے وہ تو 72 سال سے پہلے تو ریٹائر ہی نہیں ہوتا۔ جس فوج کا کمانڈر ان چیف ایکسٹینشن مانگے بغیر ایکسٹینڈ ہو جائے، ایکسٹینڈیڈ ٹل، اب میں وہ کہنے نہیں چاہتا، تو وہ فوج کہاں رہے گی بھائی؟ اس کو تو وہ اپنا اقتدار، اپنا کنٹرول، اس کے لیے نظام وہ بناتے رہیں گے۔ لیکن اب میں پھر محنت کروں گا ہمارے قائد اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جانے والے ہمارے عاصم منیر صاحب سے کہ پاکستان پر بس رحم کر دے۔ یہی میری بھیک ہے، یہی میری التجا ہے، یہی میری خودی خوانی ہے۔